میرا فوکس کبھی رہا ہی نہیں ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. میں تو لوگوں کو مشورہ بھی بالکل ٹھیک دیتا ہوں. اب کوئی نیا بندہ مجھ سے لرن کرنا چاہ رہا ہے کچھ, تو جب میں اس کو اپنے 12 سال کا ایکسپیرینس اس کو بتاؤں گا اور اس کو جو لرن کرنے کو ملے گا تو وہ مجھ سے کافی حد تک آگے نکل جائے گا. السلام علیکم, دس از سعد فرام سیگل موٹرز .pk. اس وقت ہم میٹ پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسین ملک فرام میٹ پاکستان. ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں پاکستان کے ینگ بزنس مین ہیں, اور کار ایکسیسریز میں انہوں نے جو ان کی فیلڈ چوز کی, انہوں نے کیوں چوز کی اس بارے میں پوچھیں گے. اور پاکستان میں اس ٹائم جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو ٹھیک ہے کام تو یہ ہو رہا تھا, لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. ان کے دماغ میں خیال کیسے آیا کہ انہوں نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے, اور اس بزنس میں آنا کیوں ہے, اور جس ایج میں انہوں نے کام سٹارٹ کیا. موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار یا تو جاب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے یہ جانیں گے کہ یہ اس فیلڈ میں آئے کیسے, واٹس دا تھاٹ بیہائنڈ اٹ. میں اپنے انٹرو کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کروں گا, ڈائریکٹلی لے کے چلوں گا مسٹر سعد سہگل صاحب کے پاس. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹس اے پلیئر سعد بھائی. آج تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, ویسے ڈیلی اچھے لگتے ہیں لیکن آج جو کلر پہنا ہے کافی سوٹ کر رہا ہے آپ. بہت شکریہ جناب آپ کا. اچھا سعد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ اسٹارٹ آپ کی جرنی سے کریں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں. میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, لاہور میں ہی بڑا ہوا. اگر اسکول لائف کی بات کریں تو اسکول سٹی اسکول تھا, کالج یونیورسٹیز کیمز کنیزین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز, وہاں سے اے لیولس کیا. او لیولس کر کے اے لیولس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایل ایس سی چلا گیا. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب اس وقت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یار باہر نکلیں گے جب یونیورسٹی میں سے تو کیا کریں گے, یا تو جاب کریں گے یا بزنس کریں گے. اچھا, اس کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی جو ٹرین کر رہی ہے وہ کئی بار میں سمجھتا ہوں کہ ریگریٹس ہوتے ہیں نا لائف میں کہ یار کاش اس وقت تھوڑا سا اس پیٹرن سے پڑھایا جاتا تو میں تھوڑا اور امپرووڈ ورژن نکل سکتا تھا. اصل میں تھیوریٹیکل بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے, پریکٹیکل کیا ہوتا ہے پاکستان میں وہ اس چیز کے اوپر ٹریننگ نہیں دی جاتی, وہ ایکسپیرینسز سے ہی ہوتا ہے. فارچونیٹلی اب کچھ ریسنٹ یونیورسٹیز ہیں, میں کیونکہ گیا ہوں وہاں پر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, تو مجھے وہاں پر فیلنگ آئی ہے کہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. میرے وقت میں اتنا زیادہ بالکل بھی نہیں, رٹا سسٹم سے باہر نکلتا تھوڑا باہر نکلتا نظر آ رہا ہے مجھے. وہ لوگ تھوڑی اسکلس کی طرف اب جا رہے ہیں کہ کیسے اسکلفل بنانا ہے. جب آپ کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے اسکائی از دا لمٹ. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹرین اگر آپ کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کل کو جاب کرنا ہے, بڑی کمپنی میں اگر جاب لگ جاتی ہے, ایک سی وی مینٹین کرنا ہے, تو بات یہ ہے اب زمانہ بدل گیا ہوا ہے. اب لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اسٹارٹ اپس کہتے ہیں ہونا چاہیے, اور پیسوں کی بھی ضرورت نہیں. پہلے تو ایک ہوتا تھا نا کہ پیسے چاہیے یار, پیسے نہیں ہیں تو جاب ہی کرنی پڑے گی. اب تو انویسٹر آ جاتے ہیں. اب آپ کا آئیڈیا ہونا چاہیے, اچھا آئیڈیا اچھا ہوگا, پیسے آ جائیں گے. آئیڈیا سالڈ ہونا چاہیے, پیسے انویسٹر خود بخود دیتا ہے. تو آپ کو جو پورے 4 سال رگڑا دے کے یونیورسٹی میں جو ٹرین کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. وین یو تھنک آؤٹ آف دا باکس تو نئے آئیڈیاز جنریٹ آپ کرتے ہو. اپنا فوکس آپ کا اچھا ہوگا اگر, تو پھر آپ ایسے آئیڈیاز جیسے آج کل جتنے بھی اسٹارٹ اپس پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, ایک نیا آئیڈیا پچ کر کے آ رہے ہیں, انویسٹر مل جاتا ہے آپ کو پھر. تو ہمارے کیس میں ذرا ڈفرینٹ تھا. اس وقت کار ایکسیسریز بیک ان 2010 وین آئی اسٹارٹڈ دس بزنس, تب میں ٹیوٹا پارٹس کا بھی کام کرتا تھا, ساتھ میں سائڈ بائی سائڈ کار ایکسیسریز کا بھی کر لیتا تھا. اس وقت اتنی بڑی رینج نہیں ہوتی تھی, تو لوگوں کا کوئی خاص کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا اس فیلڈ کے اوپر کہ یار پتہ نہیں یار لگژری آئٹم ہے, اتنا کوئی شوق ہوتا نہیں. کئی بار لوگ مجھے یہ کہہ کے جاتے تھے اب یہ کون لگواتا ہے کار ایکسیسریز. تھینکس ٹو میڈیا, سوشل میڈیا, موویز آتی تھیں فاسٹ اینڈ دا فیوریس ٹائپ, ٹوکیو ڈرفٹ ٹائپ, وہیں سے انسپریشن ہے کہ یار میں ایسی گاڑیاں بنا کے دوں لوگوں کو. یار لوگ خود آ کے بتاتے تھے, لوگ آ کے مجھے کہتے تھے کہ گاڑی جو ہے وہ ماڈیفائی کرنی ہے بالکل ویسی, وہ ون ڈیزل کی جس طرح گاڑی ہوتی تھی, جو ٹکاٹا کی بیلٹس پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, تو یہ منگوائیں. میں جب فرسٹ ٹائم چائنا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یار اتنے لوگ وہاں سے یہ چیزیں نہیں لے کے آ رہے جبکہ اویلیبل تھیں وہاں پر. I was the first person to take the risk. اور حوصلے ہی نہیں تھے لوگوں میں شروع میں یہی ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں سیل ہوگی کیا ہوگی. اچھا میرے اندر یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ یار سیل ہو جائے گی,
ایک ویڈیو لگانے کی دیر ہے بس, ایک ویڈیو لگاؤں گا خود ہی سیل ہوگی. مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کیا ہوا تھا آپ نے, کیونکہ لوگ ڈرانے والے زیادہ ہوتے ہیں, رسک ہمارے یہاں پہ یہ کہ لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, تو آپ نے مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کیا ہوا تھا یا مطلب اپ برنگنگ میں والدین کی ایسی پرورش تھی کہ انہوں نے بے خوف وہ کر دیا تھا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی. پیرنٹس کا رول تو بہت بڑا تھا. بات یہ ہے جب آپ کوئی بھی رسک لینے لگتے ہیں اور آپ کو روکا جاتا ہے کہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا, اس کے اندر بندہ لرن نہیں کرتا. وہ آپ نے آج کل سنا ہوگا, ہر کوئی کہتا ہے وی لرن فرام آور فیلیئرس. بات یہ فیلیئرز آتے ہیں لائف میں, اسی سے تو بندہ بیٹر ورژن بنتا ہے. تو آف کورس میرے فادر کا بہت بڑا رول تھا اس کے اندر کہ وہ کہتے تھے خود ڈیسیژن لو, غلط ہو جائے گا کیا فرق پڑتا ہے, صحیح ہو جائے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اسی طرح سے لینا. تو آئی ٹرینڈ مائی سیلف دیٹ وے. جب میں جاتا تھا تو ظاہری بات ہے اس وقت تھوڑا ریسورسز تھوڑے کم ہوتے تھے, تو آپ کی کچھ لمیٹڈ کلائنٹیج ہوتی تھی, تو وہ آگے سے آپ کو بتاتے تھے کہ یہ پلیز آپ چائنا جا رہے ہیں تو یہ چیز ضرور لے کے آئیے, اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں, ایسے رسک ٹیکر کیسے بندہ بنتا ہے. جب میں شروع میں گیا تو بہت سے لوگوں نے آگے سے کہا, کیونکہ آئی ایم اے امپورٹر, تو میں دیکھتا تھا کہ یار مارکیٹ میں کتنے بڑے بڑے امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, میں بھی وہی کرتا ہوں. تو وہ اولڈ پیٹرنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے جس طرح سے پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں, تو میں بھی کہتا تھا یار میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں, میں بھی ان کی طرح کامیاب ہو جاؤں گا. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, اگر آپ کسی بیکری کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو یو ول لک اپ ٹو کہ یار جلال سنس کیا کر رہا ہے یا بندو خان کیا کر رہا ہے, وہ اس پوائنٹ تک کیسے پہنچے ہیں, تو آپ وہ ساری چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کبھی گیم چینجر نہیں بننے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. گیم چینجر کیسے بننا تھا ابھی سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں. ابھی تو صرف چائنا گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یار جو وہ منگوا رہا ہے نا, ہم بھی اسی طرح کا سملر پروڈکٹ منگوا لیتے ہیں. دیکھا دیکھی اسٹارٹ کیا کہ یار چلو اسی طرح کا آ جائے گا تو سملر بیچنے میں آسانی ہو جائے گی چیز کو. لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے ان چیزوں میں. وہ دوست تھے آپ کے کہ آپ کو بتاتے تھے کہ یار گاڑی کی یہ پارکوں کی سیٹس منگوا لیں, ٹکاٹا کی بیلٹس منگوا لیں, ٹو ہکس منگوا لیں, پرفارمنس ریلیٹڈ پروڈکٹس منگوا لیں, ماڈیفیکیشن ریلیٹڈ باڈی کٹس منگوا لیں, تو میں لگوا لوں گا آپ سے. تو میں حوصلہ نہیں ہوتا تھا, میں کہتا تھا یار 5 پیس لے لیتا ہوں, 10, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے وہاں چائنا میں اتنی کوانٹٹی کو. تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے جگاڑ لگا لیتے تھے کہ یار چلو کسی طرح لے کے آتے ہیں. جب وہ لگاتے تھے تو اس کو دیکھ کے 10 اور آتے تھے لوگ. اب وہ لڑکا جس نے پوری گاڑی میرے سے ماڈیفائی کروائی, وہ کار شو میں جا کے گاڑی کھڑی کر دیتا ہے اور سارے اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آپ نے یہ چیزیں لی. وہ کہتے سیگل موٹرز سے میں نے کہا تھا ان کو. سارے آنا شروع ہو گئے. اب دیکھا دیکھی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کی جو 5 کی کوانٹٹی تھی وہ 10 ہوتی گئی, پھر 20 ہوتی گئی, پھر 50, پھر 100 کرتے کراتے وہ جو آ رہے ہیں 100 لوگ, وہ آ کے آپ کو 10 چیزیں نہیں بتا رہے ہیں. تو یہ فائدہ تھا B2C کا. یعنی آپ کسٹمر کو ایز اے فرینڈ دیکھتے ہیں. آف کورس میری بہت دوستی ہیں. جب تک میں خود کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہو کے کسٹمرز کو, کیونکہ میں خود ایکسپیرینس کر رہا تھا یہ چیزیں, تب تک تو ہر کلائنٹ کے ساتھ جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا تھا تو وہ دوست بن جاتے تھے. اب تو مشکل ہو گیا ہوا ہے اب, کیونکہ لاہور میں 9 برانچز ہیں, ہر جگہ تو پریزنس بھی بہت مشکل ہے. لیکن آج بھی لوگ آتے ہیں اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ یار میں سعد کا دوست ہوں اور 10 سال سے اسی کے پاس آ رہا ہوں, لوئل ہو کے. ویسے کیسا فیل ہوتا ہے جب ایسے لوگ نام بھی لیتے ہیں آ کے اور سیگل موٹرز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, پر کیسا فیل ہوتا ہے آج سے 10 سال 12 سال پہلے کہاں پہ تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے اس اتنی عزت دے دی, اتنا نام بنوا دیا, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا پچھلے دنوں, کہتا ہے سعد بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں. ینگ سا بوائے 21-22 سال کا. تو کہتا ہے میں ایویشن میں ہوتا ہوں اب, اور میں جب 10-11 سال کا تھا نا تب آپ کے پاس آیا تھا ایک دفعہ. آپ مونٹگومری روڈ کے اوپر ہوتے تھے تو آپ نے میری گاڑی کے لیے, میں اپنے پاپا کے ساتھ آیا تھا تو یہ چیزیں لگوائی تھی گاڑی میں. میں نے کہا بھائی اتنا بڑا ہو گیا یار. کہتا 12 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا 12 سال واقعی مجھے بھی ہو گئے ہیں فیلڈ کے اندر. تو اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ یار دیکھو وہ بچے کو میں نے گرو ہوتے دیکھا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا, ابھی بھی میرے پاس آتا. اب وہ کہتا ہے اب میری اپنی گاڑی ہے, اب پہلے ابو کی گاڑی کے ساتھ آیا تھا, اب اپنی گاڑی. تو ایک جنریشن میں نے دیکھ رہا ہوں میں کہ یار لوگ پیار دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور صرف وجہ یہ ہے کہ مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کہہ دے گا نا کہ یار یہ چیز مجھے چاہیے, میرے مائنڈ میں بس وہ پھنس جاتی ہے چیز کہ کبھی بھی اب لے کے آنی ہے وہ.
ویسے تو اب سسٹمز ایسے ہیں ہمارے پاس کہ وہ کسی کسٹمر کی کیوری ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہم لوگوں کو نوٹیفائی کرتی رہتی ہے, لیکن پتہ نہیں ایک گاڈ گفٹڈ ہے کہ کوئی بندہ بس مجھے یہ بتا دے کہ یار یہ چیز جب آئے گی تو مجھے بتائیے گا, تو میں فوراً اس چیز کو جو ہے نا, مجھے جب آتا ہے میں پہلا کال کرتا ہوں کسٹمر کو, ان کو یہ پسند آتی ہے بات, ایک پرسنلائز سروس مل جاتی ہے کہ لائک میں آج بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ یار آئی ایم دا CEO آف سیگل موٹرز .pk تو مجھے اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یار کیوں, بات یہ ہے کہ کسٹمرز کی وجہ سے ہی آج یہاں پر اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, تو آج میں ایگو میں آ جاؤں کہ یار اب میرا بنتا نہیں ہے یہ والا کرنا, یہ میری پوزیشن نہیں ہے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وے. کسٹمرز آج بھی جو مجھے جانتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ آج بھی ویسے ہی ہوں, فرینڈلی اسی طرح ہی ملتا ہوں جیسے آج سے 12 سال 10 سال پہلے ملا کرتا تھا. پسند بھی انہیں یہی بات ہے, کیونکہ جتنا مرضی انسان گرو کر لے, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا سب کو ہی پسند آتا ہے, اور میں رہتا ہوں الحمدللہ. ویسے کامیابی ایک ایسی چیز ہے جیسے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے تو ایک دم ہواؤں میں تو اڑنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسا کچھ ہوا تھا یا جیسے ہی آپ کامیابی ہوئے تب بھی یو جسٹ اسٹوڈ گراؤنڈیڈ؟ یار میں نے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت دیکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی کامیاب ہوتے گئے, یعنی کہ لائک 2010 سے اسٹارٹ ہوئے, کچھ تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, 2015-16 میں آئے, پھر اس کے بعد سکسیس ملنا شروع ہوئی. ہارڈ ورک تھا پیچھے, 18 گھنٹے کام کیا ہے میں نے, اور کئی بار اکیلے بھی کام کیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی آکڑ آ جانی ہے کسی قسم کی. دیکھیں آپ وقت کے ساتھ نا بزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. جب آپ بزی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اس طرح کا ٹائم نہیں دے پاتے, آپ کی پریزنس لوگوں کو اس طرح کی نہیں مل سکتی ہے. آپ بزی ہو جاتے ہیں, آپ کی پرائرٹیز نہیں چینج ہوتی ہیں, لیکن آپ کو مزید چیزوں میں آکوپائی ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اویلیبل نہیں ہوتے تو لوگوں کو کئی بار ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح اب لائک دیٹ از ہیومنلی امپاسبل کہ میں 9 آؤٹلیٹس کے اوپر ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کے کہتے ہیں یار ملنا تھا مجھ سے لیکن میں اویلیبل نہیں. لیکن آج بھی جو لوگ مجھے کئی بار انسٹاگرام پہ انباکس کر دیتے ہیں کہ آئی ایم کمنگ نیکسٹ ویک, تو میں ان کو باقاعدہ کہتا ہوں کہ یار کس دن آپ نے آنا ہے, تو میں اپنا اسکیجول جو ہے اس طرح کا بناؤں گا کہ اس ٹائم پہ میں وہاں موجود ہوں اور آپ سے ملاقات کروں گا. یو کین آسک اینی ون, میں بہت سے لوگوں سے اس طرح سے ملا ہوا, کیونکہ بات یہ ہے کہ کتنے شوق سے مجھے کہہ رہے ہیں تو میرا بھی بنتا ہے یار, محبت بھی ہے کہ ملنا بھی ہے, مجھے بھی ہے, تو میں پھر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے پھر ملاقات کرنے کی. اور کئی کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کئی بار مل کے. وہ آتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. اب میرے پاس ایک کلائنٹ آئے اور وہ ٹرکی سے آئے تھے, وہاں بھی جاب کرتے تھے, یہاں پر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی, بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ٹرکی میں ایک پروڈکٹ ہے جو کہ بہت زبردست ہے, آپ کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے امپورٹ کریں. اب دیکھو ایسی انفارمیشن وہاں کا بندہ ہی دے سکتا تھا مجھے. اب میں وہاں سے امپورٹ کر رہا ہوں ایک پروڈکٹ اور وہ زبردست قسم کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ملنے ملانے سے, سوشلائز کرنے سے کئی بار آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے, ملتے رہنا چاہیے. یہ والا کام اچھا نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی سکسیس پا لیے کہیں پہ تو آپ ملنا بند کر دو, ایسا نہیں ہے. اچھا, اف وی گو 10 years بیک, یہ لاہور میں کہا جاتا تھا یا تو منٹگومری جائیں آپ یا ہال روڈ جائیں, وہاں پہ جس بندے نے اگر کام بھی اسٹارٹ کرنا ہے, یہ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, وہاں پہ کریں, کیونکہ اس کے علاوہ کہیں بھی کریں گے تو آپ کا بزنس فلاپ جائے گا. تو آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ سارے اسٹیریوٹائپس توڑیں اور جا کے کہیں اور سے بزنس اسٹارٹ کریں؟ یار 2012 میں نا میں نے سیگل موٹرز .pk کا پیج بنایا فیس بک پہ, ویب سائٹ بنائی. تو وہ ایک نیا کانسیپٹ تھا, لوگوں نے وہاں کی مارکیٹ میں ایسا کام ہوتا ہی نہیں تھا. وہ ایک کنونشنل سسٹم ہوتا تھا کہ یار کسٹمر آئے گا, سب سے پہلے تو وہ رستے میں پھیری والے پکڑ لیں گے, اس کے بعد وہ اپنی پسند کی دکان پہ لے کے جائیں گے, آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو پھر کسٹمر کو 10 چیزیں دکھاتے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ گاڑی میں سے وہ ایپ نکال دیتے ہیں وہ جو کہ آپ نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیے ہوں گے. تو بندہ خرچ, مطلب سوری فار انٹرپشن, بندہ خرچ جب سے سوچا ہوتا ہے میں 30-40 ہزار لگاؤں گا, وہ 80 کا بل نکل آتا ہے اس میں. ہاں, لیکن وہ ہوتا تھا فراڈولنٹ طریقے سے, کسٹمر ول پہ نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ. تو آپ کو ایسا الجھا دیا جاتا تھا. اس میں کئی ایسے انسیڈنٹس تھے جس کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے. تو ہم لوگ جو ہے, میں پڑھا ہوا تھا LIC کا, میرے لیے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. وہاں گئے ہیں تو پہلے تو بھائی مجھے
30 तक उर्दू में गिनती आती थी. तो पहले तो मैंने गिनती पूरी से होता थी क्योंकि हर बंदा वहाँ पंजाबी आके बोल रहा होता था, उर्दू बोल रहा होता था. ऐसी बात नहीं है कि आई एम प्राउड टू बी अ पंजाबी और लाहौर में ही है, लेकिन अपब्रिंगिंग आपकी हुई होती है जब स्कूल्स में ऐसे कि आपको इंग्लिश के ऊपर ही फोकस होता है, अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा कम होता है. अभी भी आप देखें ओ लेवल्स ए लेवल्स में हमारा जो पेपर होता था उस पर भी इंग्लिश साथ में ही होती थी उर्दू के पेपर में. तो बात यह है कि हमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता था. तो मैं कहता था कि यार पंजाबी में कोई बंदा बोल देता है तो मुझे समझ नहीं आती है. तो एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट था. एडजस्ट करना था अब मुझे वहाँ पर उस माहौल में. अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, ऑफ कोर्स किया अडेप्ट, मजबूरी थी, करना था काम. बात यह है कि 2019 में राइट लाइक 9 years के बाद I decided कि यार let's go out of market. Now we are a brand. अब हम कहीं भी जाएंगे लोग आ जाएंगे. अब जाहिर बात है हमारे पास स्पेस का इशू था, वैरायटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी, उस छोटी सी शॉप के अंदर पूरी नहीं आ सकती थी. गाड़ियाँ की बार पार्किंग जो है वो 4-5 से ज़्यादा की नहीं थी, लेकिन एक टाइम पे 12 कस्टमर आ जाते थे. तो जो इर्द गिर्द के लोग थे नेबर्स वो भी लड़ते थे कि यार अब मैं कहता था पार्किंग सबसे बड़ा इशू. प्रोडक्ट आपके पास जो है वो अवेलेबल यहाँ पे इन स्टोर नहीं है क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है. तो लेट्स मेक अ आउटलेट बनाने के लिए आइडियाज़ वगैरह सोचे कि यार कोई नया होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट. बात यह है कि लोगों को ना उस चीज़ से बाहर निकालना है कि एक वो शॉप पे जाते थे ना तो एक काउंटर लगा होता है हर शॉप पे कि वो मांगते हैं तो वो आगे से जो है पीछे से निकाल के देते हैं चीज़ और वो कहते हैं या नहीं है तो जाए गोदाम से लेके आ. मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. चीज़ें की हैं ये सारी, गुजरा हूँ इन चीज़ों से, लेकिन थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था. मज़ा तो आता ना कि अगर एक जैसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह यार जाओ और चीज़ उठाओ और ट्रॉली के अंदर डालो. मैंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट देख के देखते हैं. तो फैसल टाउन में हमने फर्स्ट टाइम अपनी ब्रांच बनाई. उसका पूरा सिस्टम ऐसा रखा कि एक बंदा जो आता है उसको किंग वाली फीलिंग मिले. सबसे पहले तो आपको हर तरह की कैटेगरी के साथ सारी आइल्स मिलती हैं प्रोडक्ट. अलफता पे जैसे आप चले जाते हैं आपको कैटेगराइजेशन आपको जिस तरह की मिलती है कि स्टार्ट के ऊपर आपको जो है फ्रोज़न आइटम्स मिल गई, बाद में आपको इस तरह. हमने बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से अडेप्ट की इनसे क्योंकि ये सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स हैं तो पाकिस्तान में. तो ऑफ कोर्स हमने फिर ये देखा कि यार हम शुरू में कार केयर रखते हैं, फिर कार केयर गैजेट्स रखते हैं, फिर इंटीरियर की प्रोडक्ट्स रखते हैं, कार की LED एंड लाइटनिंग का सेक्शन रखते हैं, सीट कवर्स का, बॉडी किट्स का, परफॉर्मेंस पार्ट्स का. इस तरह करते करते कोई 150 के करीब हमारी सब कैटेगरी जो है वो पूरी हो गई. और इस तरह था कि लोगों ने बड़ा पसंद किया. फिर एक चीज़ बड़ी वायरल हुई हमारी कि वहाँ पर ना हमने शॉपिंग कार्ट्स रखी हुई थी और एक ब्लू रखी हुई थी, एक रेड रखी हुई थी. ब्लू अगर कोई उठाता है तो ही इज़ शॉपिंग ऑन हिज ओन. अगर रेड कोई उठाता है तो ही नीड्स असिस्टेंस. तो ये होगा कि अगर कोई भी बंदा रेड कार्ट उठा के जा रहा है तो उसके साथ एक असिस्टेंट चला जाएगा उसको गाइड करने के लिए. और क्योंकि हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये कोई इस तरह की नॉर्मल प्रोडक्ट FMCG वाली नहीं है कि जिसके बारे में हर एक को नॉलेज होगी. ऐसी प्रोडक्ट है कि लोग कार पॉलिश भी ख़रीद नहीं सकते हैं ख़ुद से क्योंकि उन्होंने पूछना है उसके बारे में, यार ये कैसी है, मेरी गाड़ी पे ग्लॉस कैसी आएगी. तो उसको पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए. इसको पूरा ट्रेन किया जाता है, उसको पूरा रिसर्च की जाती है जो उसको सिखाई जाती है कि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि कस्टमर को डील करने के अंदर आसानी हो. तो यूनिफॉर्म के अंदर सारे लड़के और वहाँ पर जो है फिर हमने सिस्टम ये रख दिया कि लोग बजाय हम प्राइसेस वगैरह का करे सिस्टम हमने रख दिया कि स्कैन वाला सिस्टम कर दिया. एक तो सबसे पहले आप आएँ, आप वो पहले वाईफाई का पासवर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है, QR लगा हुआ है सामने, जस्ट कैमरा आगे करे, ऑटो कनेक्ट. इनोवेशन की तरफ ज़्यादा जाने की इनोवेशन, टेक्नोलॉजी. यार आप जब तक टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व करोगे तो क्या फ़ायदा. फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग जाके शॉपिंग करनी है तो अगर कोई प्रोडक्ट उन्हें पसंद आई है तो वो कैमरा आगे करेंगे और वो प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली पेज खुल जाएगा उस ऐप के अंदर हमारी. और उसका कंटेंट भी है, उसकी जो वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, यानी इतनी वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब के ऊपर हर प्रोडक्ट की, वो उसके साथ कनेक्टेड है तो वो वीडियोस भी देख लेते हैं, उसकी प्राइस भी आ जाएगी वहाँ पर. इफ़ ही वांट्स इट वो अपनी कार्ट के अंदर रख देगा. ठीक है. तो उसके अंदर साथ में सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आ रही होती हैं. फिर हमारे पास AI सिस्टम अपनी वेबसाइट पे जिसमें वो बताता है रिजल्ट्स
کہ کسٹمر ہو باٹ دس آلسو باٹ دس. وہ کسٹمر ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے وہ ریزلٹس دکھا رہا ہوتا ہے. تو اگر اس نے ایک پالش لیا تو ساتھ میں ایک مائکرو فائبر کلاتھ بھی لیا. آپ کے لیے ریسرچ کا ایک ایلیمنٹ بھی اس میں آ گیا کہ یار کس قسم کی ہمیں پروڈکٹس رکھنی پڑیں گی. اگر ہمارے پاس نہیں ہے, اگر ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں مل رہی تو ہمیں یہ پروڈکٹس رکھنے کی ضرورت ہے ساتھ میں. بالکل, ایک بائی پروڈکٹ اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو لوگوں نے وہ بڑا ایک پسند کیا کانسیپٹ. اس کی وجہ سے ایک تو اپ سیلنگ بہت زیادہ ہو گئی. اپ سیلنگ جو چیز 1-2 لینے کے لیے آتا تھا, اس کو جب ایک ساتھ اتنی چیزیں ہاتھ میں فیل کر کے دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہ 10 لینا شروع ہو گیا انڈر ون روف. اسی طرح ہمیں بھی پھر پروڈکٹ کی رینج بڑھانی تھی. سو ہمارے پاس تقریباً 20,000 پروڈکٹس ہیں. اب تھوڑی سی پرابلم اویلیبلٹی سپلائی چین کی ہو گئی ہوئی ہے. کسٹمرز بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت. آپ کو پتہ حالات کیا ہو گئے ہیں, اکنامک کنڈیشن بہت ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں, ویری کرٹیکل رائٹ ناؤ. اور اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم اصل میں یہ ہے کہ صورتحال کوئی خاص صحیح نظر نہیں آ رہی آگے فیوچر میں. ہم تو لگژری پروڈکٹ میں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نان اسینشیل آئٹم ہے, پارٹس ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں آٹو انڈسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہے تو اس کے ساتھ بہت چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ہم کنیکٹڈ ہیں, پارٹس کنیکٹڈ ہے, ٹائر کی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے آپ کی. پھر آپ کمیوٹ کرتے ہو اس سے, آپ خود نہیں پہنچ سکو گے. دیکھیے ہر چیز جو ہے مینٹیننس ہو گئی اس کی یا سارا کچھ ہے, یہ اسینشیل میں ہی آتا ہے. بہرحال نیٹ ورک پورا ڈسٹرب ہوا, اللہ کرے بہتر ہو جائے. آج کل تو سچویشن امپورٹرس کے لیے بڑی ڈسٹربنگ ہے. اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کوئی لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ آپ کا را مٹیریل بھی وہیں سے آ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے. را مٹیریل یہاں پر نہیں ہوتا. تو پھر یہ ہے کہ آگے فیوچر تھوڑا سا کرٹیکل لگ رہا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ اسٹور ہمارا جو ہم مارکیٹ سے باہر نکلے, کنونشنل وہ بلنگ سسٹم نہیں ہے, POS سسٹم ہے, سیدھا نکلا بل, یہ وہ. تو کسٹمر کو مزہ آتا ہے وہاں کے اس ایمبینس میں, وہ انجوائے کرتا ہے. لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس شاپنگ کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ کبھی منٹگومری روڈ پہ سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے. ہمیں بڑا انکریج کیا. تو پھر ہم نے اس کے بعد جوہر ٹاؤن برانچ بنائی, پھر DHA برانچ بنائی, پھر ہم نے اقبال ٹاؤن میں برانچ بنائی, اب ریسنٹلی ٹھوکر نیاز بیگ پہ برانچ بنائی ہے. اس طرح بڑھاتے گئے ہم. کسٹمر سروس پہ آپ تھورس پہ کام کرتے ہیں, بڑی آپ نے محنت کی ہے. تو آپ کے پاس اس وقت کتنے امپلائیز ہیں اور ان کو ٹریننگ کس قسم کی دی جاتی ہے؟ I have like around 200 employees working for Sehgal Motors .pk, جو کہ تقریباً ہماری ساری آؤٹ لیٹس کے اوپر ملا کے کمبائنڈ آتے ہیں. ٹریننگ کے لیے نا پہلے تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ میں ویکلی ایک ٹریننگ لیتا تھا خود سے, کیونکہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. HR جو ہے وہ تو رکھے ہم نے اس کام کے لیے, لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک میں خود نہ اپنے امپلائی کو سکھا سکوں. اس کو سب سے پہلے تو بھائی فیل کرانا یہ ضروری ہے کہ بھائی کسٹمر از کنگ. وہ جو کہہ رہا ہے ہی از رائٹ. آپ نے کبھی آرگیومنٹ نہیں کرنا کسی چیز میں. ہم نے پالیسیز بھی ایسی بنائی ہوئی ہیں. لائک ہماری ریٹرن پالیسی ہے کہ آپ نو آرگیومنٹس, سیدھا آ کے ریٹرن کر دو, اور پسند بھی نہیں آئے تو. ہاں یوزڈ کنڈیشن میں نہ ہو, کئی لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو ہمارے یہاں. تو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ ریسیلیبل کنڈیشن میں ہے تو پھر تو کر لیتے ہیں, اگر نہیں ہے تو سمپلی ان کو ڈینائی کر دیتے ہیں. آف کورس اب یہ لوگ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھر کرتے ہیں کہ یار یہ فیک نیوزز وغیرہ ایسی دیتے ہیں کہ یار اس طرح کر دیا اس طرح کر دیا. تو بزنس پہ کوئی نیگیٹو کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ نہیں, لوگ جانتے ہیں یار وہ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب تو لوگ پتہ کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یار دیر از اندر اسٹوری بیہائنڈ اٹ. ایسے ہی ہو نہیں سکتا. ایک بات یہ ہے کہ جب ہر بندے کی چیز واپس بھی ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہے لکھ کے لگایا ہوا ہے, تو اس کے باوجود یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ واپس نہیں ہوئے گی. ایک بندہ توڑ کے چیز لے کے آ گیا. یار میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ پارسل ریسیو ہوا ہے, کھولتے ہوئے بلیڈ مار کے چیز ہی پروڈکٹ ڈیمیج کر دی, تو بعد میں کہا آپ کا قصور ہے. اب بات یہ بندہ ایسے میں کیا کرے یار, بندہ بات برداشت کرنا اصل مشکل ہو گیا ہوا ہے لوگوں کے لیے. اب تھوڑا سا ای کامرس کی طرف دنیا جا رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں کلچر جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اسٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے ای کامرس کو کہ یار فراڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, جبکہ اتنا ہوتا نہیں ہے. آپ لوگ جتنا نیگیٹو لے کے جانا چاہ رہے ہیں چیزوں کو, اتنا ہی وہ آپ کے ذہن میں سیڈ کرتی رہے گی چیز. آپ کو پھر ہر بندہ ہی برا لگنا شروع ہو جائے گا. آن اے لیٹر نوٹ, جتنی بھی کمپنیز ہیں پاکستان میں وہ گاڑیاں مینوفیکچر کرتی ہیں, کنزیومرز خریدتے ہیں, کسٹمرز,
کیا کمپنیز اتنی اچھی گاڑیاں نہیں بناتی جو ان کو سیگل موٹرز کے پاس آنا پڑتا ہے کہ آ کے ہمیں گاڑی ماڈیفائی کر کے دیں؟ نہیں بناتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یار آپ دیکھیں ابھی بھی بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جس کے اندر چیزیں انہوں نے اتنی کم دی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ آ کے یہاں سے پرچیز کرتے ہیں. اب سیوک ایکس جب آئی ہے تو اس کے اندر نہ فینڈر انسولیٹر ہے نہ ٹرنک لائنر ہے اس کے اندر. یعنی یہ او ای ایم کمپنی کی طرف سے چیزیں دینی چاہیے تھی, ہم لوگ دے رہے ہیں. اگر مڈ فلیپس ہیں تو وہ نہیں دے رہے. اب یہ ایم جی دیکھ لیں, فلی لوڈیڈ گاڑی ہے, مڈ فلیپس نہیں ہے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب کوئی بات نہیں, دیکھیں سائیکل تو پورا چلنا ہے, ان کا کام بھی چل رہا ہے, ہمارا بھی چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں دے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. بالکل پیرل ہر چیز ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جیسے فار ایگزامپل فلور میٹس ہیں, ہم لوگوں کے پاس ورائٹی زیادہ ہوتی ہے. پہلی بات تو کمپنی کا ایکسیسری سے ریلیٹڈ کام نہیں ہے, وہ گاڑی بنا رہے ہیں, انہوں نے جو ایل سی ڈی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اینڈرائڈ ایل سی ڈی چاہیے, اس کے اندر اسپاٹیفائی چلانا ہے, ہم نے یوٹیوب چلانا ہے. جبکہ اب آپ کوئی کیا کی گاڑی لے لیں, اس کے اندر نہیں ہے اینڈرائڈ, تو کار پلے چل جائے گا, زیادہ تر ایئر پلے چل جائے گا کیبل سے. لوگ پسند کرتے ہیں کہ یار وہ جو موبائل میں ایک مجھے ایکسپیرینس مل رہا ہے وہی ایکسپیرینس میری ایل سی ڈی کے اندر بھی ملے. تو اس وجہ سے اپ گریڈ کرتے ہیں لوگ. بیسک لوگ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں اپنی گاڑی کے اندر. ہم سے آ کے اگر لوگ کہتے ہیں کہ یار میری گاڑی 2016 فارچونر ہے, تو اس کو نئی 2021 22 23 لیجنڈر کے اندر کنورٹ کر دیں آپ, تو ہم کر دیتے ہیں, تو وہ اس کی گاڑی نہیں ہو جاتی. ویلیو ایڈیشن ہوا نا. ایسا نہیں ہے کہ کمپنی اس زمانے میں وہ شیپ دے رہی تھی, آج شیپ نئی ہو گئی ہے تو ہم اسے ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں اس کی گاڑی کے اندر. اور اس ویلیو ایڈیشن کے بعد کسٹمر جب ماڈیفائی کروا لیتا ہے اپنی گاڑی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ریئیکشن کیا, ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں آپ نے ہم جب ویڈیو بناتے ہیں وہ خود شوق سے کہتے ہیں یار ویڈیو بنانا, میرا انٹرویو لینا, اور اپنے پیج کے اوپر لگائیں جہاں پر جو ہے لوگ دیکھیں گے یار میں نے گاڑی تیار کروائی ہے یہاں سے. ایک تو پیپل فیل پراؤڈ, ایک یہ بڑی ایک خوشی ہوتی ہے مجھے, پیپل فیل پراؤڈ کہ ہم سیگل موٹر سے کام کروا رہے ہیں. اور ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہماری ریچ اتنی زیادہ ملینز میں جاتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دوستوں میں ذرا دکھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یار میں نے وہاں سے اپنی گاڑی تیار, تھوڑی ٹور بن جاتی ہے, ٹور بن جاتے ہیں جی. تو یار وہ لوگ آتے ہیں ایسے گاؤں سے آتے ہیں کئی, تو وہ کہتے ہیں یار ساڈے گاؤں وچ مشہور ہو گئی ساڈی گڈی کہ یار وہاں سے جا کے ہم نے کام کروایا. تو لوگوں کو ذرا ایک شوق بھی ہوتا ہے, ذرا یونیک گاڑی ان کی بن جاتی ہے. تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تعریف کا بھی بہت شوق ہوتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں نا کہ یار کیا گاڑی بنائی ہے یار, انہیں کو تو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے انہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے, کسٹمر کا ری ایکشن تو خوشی والا ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ یہ کام جو سارا کروا رہا ہے, ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ, تو وہ ہمیں اتنی بڑی سلیکشن کی آپشنز ہیں کہ وہ اس کے اندر پھر وہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ایسی گاڑی بنانی مجھے ایسی ہے, کیونکہ ہر بندے کی چوائس ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے نا کہ کوئی گاڑی اگر تیار ہوتی ہے, اگر کسی کو نہیں پسند آئی تو وہ کامنٹ کر دے گا پینڈو ہے. ہر بندے کی چوائس ڈفرینٹ ہوتی ہے, سائیکی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ وہ پینڈو ہے جو کام نہیں کرواتا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر ایک کی اپنی شوق. میری اپنی گاڑی کے اندر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہو سکتا ہے. اب میں کبھی چائنا جا کے گولڈن کلر کی پروڈکٹس نہیں لے کے آتا تھا. اب مزے کی بات ہے گاڑیوں کے اندر گولڈن کلر کی بھی چیزیں چل رہی ہیں. وہ آگے دیکھا وہ شیر لیپرڈ ہوتا ہے, وہ گولڈن کلر کا لوگ سب سے زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا گولڈن کلر کا کون لے گا یار, پہلے تو یہ پشاور میں چیزیں چلا کرتی تھی, اب ہر جگہ لوگ پسند کریں, خوبصورت لگتی ہے. لگژری کے اندر آ گیا ہوا ہے کہ جی وہ لک اچھی بن جاتی ہے. تو ٹرینڈ بڑا اسپیڈ کے ساتھ چینج ہوتا ہے. اچھا, لوگوں کی گاڑیاں تو ماڈیفائی کرتے ہیں, اپنی گاڑی ماڈیفائی کرتے ہیں, کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کو کیسے ماڈیفائی کیا ہوا ہے؟ یار میں کرتا تھا, اب تھوڑا کم ہو گیا. مجھے شوق آ گیا لوگوں کی گاڑیوں کو ماڈیفائی کرنے کا, اس سے میں ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ اچھی لگتی ہے, بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ لوگوں کی گاڑیاں تو کر رہے ہوتے ہو, اپنی گاڑی کیوں نہیں کرتے؟ بڑے لوگوں نے کہا ہے. میں آگے سے یہی کہتا ہوں کہ یار مٹھائی کی دکان والے کو مٹھائی کھانے کا شوق نہیں ہوتا اتنا. یعنی اب آپ کا شوق یہ بن چکا کہ یار لوگوں کو جو ویلیو ایڈ کی جائے ان کی لائف میں. اینی ہاؤ, میں نے آپ کا ایک بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ایوری کار از ماڈیفائڈ. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وہ ذرا ہمیں سمجھائیں. اتنا کانفیڈنس پیچھے جو ہے وہ اس بات کے, وہ کیسے آیا؟ ایوری سیکنڈ کار از ماڈیفائڈ بائی سیگل موٹرز .pk, باقی ساری مارکیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. 2018 کی بات ہے, ہم نے یہ کیا فیس لفٹ پراڈو کو, کروزر کو, تو شروع کرتے گئے اور بڑا لوگوں نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا کہ یار کہاں 2009-10 کی گاڑی ماڈل اور اس کو 2018
18-19-20 کے اندر کنورٹ کر دیا آپ نے, ایک بالکل نیا ماڈل بنا دیا. تو اور کتنے میں 1.5-2 لاکھ روپے کے اندر. اب بات یہ ہے ایک گاڑی جو کہ لاکھوں میں ہے وہ کروڑوں کی دکھنا شروع ہو گئی آپ کو. تو یہ لوگوں نے بڑا پسند کیا. تو ہم جب کرنا شروع ہوئے کرتے گئے پہلے یہ چیز دکھائی نہیں جاتی تھی, ہم نے بائی پاس کر دیے. وہ اس طرح کے میتھس کے لوگ بتاتے تھے کہ یار یہ کچھ جاپان سے آتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس ڈر سے ہم لوگ کرتے نہیں تھے. یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے کہ میں ایک دفعہ چائنا گیا تو وہاں پہ ایک نا فیکٹری تھی, اس سے ہم کوئی پروڈکٹس لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم نا یہ فیس اپ لفٹ کا جو ہے نا کچھ بنا رہے ہیں پروڈکٹ کے لیے, تو یہ آپ خریدیں. میں نے کہا یار بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے یار, میں نہیں کر رہا یہ والا. اس نے کہا یار میں تمہارے کنٹینر میں نا ایک سیٹ ڈال دیتی ہوں, تو اس کو ٹرائی کرنا. آ گیا 6 مہینے تک پڑا رہا. میں نے دل ہی نہیں کیا کہ یار پتہ ہی نہیں ہے کچھ 4x4 کا کہ کیسے کنورٹ ہونا ہے. تو ایک دفعہ نا ایک میرے پاس کلائنٹ آ گئے, تو ان کو میں نے نا جب پرائس کوٹ کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پرائس جو دے رہے ہیں آپ اس میں تو پوری مارکیٹ میں نہیں ہے. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے, میں بس ختم کرتا ہوں اسے. اچھا وہ میرے بڑے اچھے دوست بن گئے بعد میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری گاڑی آپ فیس لفٹ کر لیں. اب ہم نے کہا بندہ کہاں سے ڈھونڈیں. اب ہم فٹرز کی تلاش میں چلے گئے. ایک بندے نے کہا ورک شاپ کے کہ ہاں جی ہم کر دیں گے, پارٹس ہی لگانے ہیں نا. تو دیکھا تو وہ پلگ اینڈ پلے پارٹس تھے, کچھ ایسا کمپلیکیٹڈ کام ہی نہیں تھا. کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک نا پھنسایا ہوا تھا, مارکیٹ میں نا ہوا بنایا ہوا تھا کہ جناب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ کہیں نہ آ جائے. تو یہ حالات تو یہ ایسے ہی ہے. تو کیا ہوا کہ ہم نے جب کیا تو وہ گاڑی پوری نئے ماڈل میں 3 گھنٹوں میں گاڑی تیار. ہم نے کہا یار یہ تو کرنا ہی کچھ نہیں پڑا. اب مجھے ریئلائز ہوا کہ یار دیکھو سارا کچھ چائنا سے ہی آ رہا ہے اور اسی کو جاپان کر کے دے رہے ہیں. تو بعد میں جب گاڑی فیس اپ لفٹ ہوگی تو کسٹمر میرے پاس آگے مجھے کہتا ہے سعد بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے میں نے یہ 1.5 لاکھ روپے کا کام کروایا ہے, یہ مارکیٹ میں 6 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے. اتنا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کسٹمر جاپان. کیوں؟ کیونکہ صرف 1-2 بندے کر رہے ہیں. آپ کے پاس آئی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا میں نے چیک بھی نہیں کیا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے کیا نہیں, میرے پاس تو ایسے ہی بھیج دیا میرے سپلائر نے کہ یار چلا لو. تو میں نے تو نکالنے والی کیا کہ چلو 1.5 لاکھ روپے کی ہے ریکور کرتے ہیں. تو کہتا ہے نہیں یہ کام آپ کریں. تو اس کی پھر میں نے ویڈیو بنائی. تو جب ویڈیو بنائی تو وہ اتنی وائرل ہوئی, لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بیفور اینڈ آفٹر جو دکھایا گاڑی بالکل چینج ہو گئی ہے پہلے, اور پروسیس بھی دکھایا. لوگ پروسیس بھی نہیں دکھاتے تھے. پروسیس اس لیے نہیں دکھاتے تھے کہ ہر بندہ سیکھ جائے گا, کاپی نہ کر لے اور کاپی کر لے گا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نالج کو اسپریڈ کیوں نہیں کرتے ہو. ایک بڑا ہمارا یعنی کہ ہسٹری ہے اس کے پیچھے کہ ہم لوگ نالج کو آگے نہیں لے کے جاتے. انگریز لے کے جاتے رہے اسی لیے وہ آگے نکل گئے. ہم لوگ نالج کو آگے نہیں لے کے جاتے, آگے ٹرانسفر نہیں کرتے کہ یار کہیں وہ میرے مقابلے پہ نہیں آ جائے گا, یہ ہے وہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو جو ہمارے پاس نارمل لڑکے جو خالی ایک گاڑی کے اندر LED لائٹننگ وغیرہ لگاتے تھے ان کو بھی ہم نے ٹرین کیا. سیکھو, کوئی بات نہیں, اگر کل کو ہمارے پاس نہیں بھی کام کرتے لیکن سیکھو. لرننگ پروسیس کو روکنا نہیں ہے. یہ نہ کہنا کہ یہ میرے سے نہیں ہوگا. اور آج کر رہے ہیں وہی لوگ, وہ خود کہتے ہیں کہ سر ہم تو وہ گاڑی کا کار الارم سسٹم یہ لگانے والے بندے تھے, آپ نے ہمیں کہاں لگا دیا. پوری گاڑیاں ماڈیفائی کر رہے ہیں ہم. اب تو بات یہ خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, انہوں نے بھی ترقی کی ساتھ میں. سائیکل موٹرز سے جو کنیکٹڈ تھا نا ان سب نے ماشاءاللہ ترقی کی ہے, چاہے وہ فٹرز ہوں, چاہے وہ امپلائیز ہوں ہمارے, چاہے وہ مینجمنٹ میں لوگ ہوں, وہ پرانے ہمارے پاس. اور شاید اس کی وجہ سیگل موٹرز کا اتنا نیم اور فیم بنانے کی میں بھی یہ بھی وجہ ہے کہ سیگل موٹرز نے ان کو ایز اے فیملی ٹریٹ کیا, سکھایا, اور اسی وجہ سے ان کا اپنا اتنا زیادہ نام ہوا. دیکھیں یہ آپ کے گیجٹس ہیں, آپ کے امپلائیز آپ کے بازو ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ محبت پیار یہ آپ کو رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں شاید سخت ہوں بہت زیادہ, ایسا نہیں ہے. میں کام کے معاملے میں بہت سخت ہوں. اصل انفارچونیٹلی ہوتا کہ آپ زیادہ پیمپر جب کر دیتے ہیں کسی کو تو وہ پھر اس کے بعد لائٹ لے جاتے ہیں, لیکن مجھے کام پورا چاہیے, اس کے بعد جو مرضی کرو. ہم کرکٹ میچز کراتے ہیں اپنی ساری برانچز کے, اور صحیح ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ہمارے, اور بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ. اس طرح کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کریکولر ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں. ہم ان کا کرکٹ کھیلتے ہیں, ہاں بالنگ کرتے ہیں, بیٹنگ کرتے ہیں, چھکے لگاتا ہوں. بیٹس مین اچھے ہیں. ہاں یس, یہ تو بہترین ہو گیا. اچھا آن اے سیریس نوٹ, لوگ یہ پرسیپشن بھی ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار چائنا کا مال بھی رکھا ہوا ہے. ہوتا ہی چائنا کا ہے یار شروع سے. بات یہ آئی فون بھی آپ کا چائنا سے آ رہا ہے.
یہ لوگ جو ہے نا جو کہتے ہیں نا وہ شو یہ کرتے ہیں جیسے وہ سارا امریکن پروڈکٹ خریدتے ہیں. کوئی آپ کے کمپیٹیٹرز تو نہیں ہے جو مارکیٹ نہیں کمپٹیٹرس نہیں ہیں, کیونکہ وہ سارے بھی چائنا کی پروڈکٹس سے منگواتے ہیں. دیکھیں چائنا سے ہی آتی ہیں ساری. یو ایس اے کی پروڈکٹس کوئی خاص نہیں ہے, یعنی کار ویکسز کے اندر آتی ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں جیسے میگوائرز ہیں, مدرز ہیں, ان کی کوئی کاپی نہیں ہے, وہ یو ایس اے سے آتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کہ کوئی کسٹمر جب کہتے ہیں نا کہ یار یہ چائنا مال ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر امریکن مال رکھ کے دیکھ لیتے ہیں, وہ 10 ٹائمز ایکسپینسو ہوتا ہے, وہ تو لیتے نہیں پھر. وہ کیوں نہیں لیتے پھر جب آپ رکھ لیتے ہو؟ اور یہ کر چکا ہوں میں. بات یہ ہے کہ میرے پاس اگر ایک چائنا کی ویکس پڑی ہوئی ہے 1000 روپے کی, تو اگر میں کوئی یو ایس اے کی لے آتا ہوں کوئی اچھی کمپنی کی, تو وہ 3000 روپے کی ہے, تو لیتے نہیں ہیں 3000 والی, پھر 1000 والی لے کے جا رہے ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ پرچیزنگ پاور. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ کیونکہ ہماری ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اتنی زیادہ کرنسی, ہر چیز مہنگی لگ رہی ہے, لوگ اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہیں, ڈیمریجز پڑھ رہے ہیں, ڈیٹینشنز پڑھ رہی ہیں, ڈالر اوپر چلا گیا, اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے, اس کے بعد جا کے آپ کے پاس چیز آتی ہے آپ کی شیلف کے اوپر, جس کو ریٹین کرنے کے لیے آپ ایک آؤٹ لیٹس چلا رہے ہیں, ایک ایکسپینس ہے اس کا. اس کے بعد آپ جب نکالتے ہو پرائس اس کی, تو آپ یہ سوچتے ہو کہ یار واقعی کسٹمر جو ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوکل آئٹم کی طرف بھی شفٹ ہو رہا ہے. ہمارے پاس ساری ہوتی ہیں, لوکل بھی ہے, چائنا بھی ہے, یو ایس اے کی بھی ہیں, یعنی فل آپ نے کوئی رینج رکھی ہوئی ہے کہ کسٹمر واپس نہیں جا سکتا, اس کو ہر چیز ملے گی یہاں پر. لیکن کیا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے. وہی لوگ جو پہلے آتے تھے گاڑی سیوک لے کے, اس کے اوپر 2-3 لاکھ روپیہ لگا دیتے تھے, آج وہ گاڑی ڈبل پرائس پہ مل رہی ہے. وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خالی ایک ٹاپ کور دے دو یار, 2-4 یہ چیزیں دے دو. اب نئی سیوک آئی ہے, آپ کو نہیں اتنی زیادہ ماڈیفائڈ نظر آئے گی جتنی وہ پہلے والی سیوک کے اوپر لوگوں نے ماڈیفیکیشن کرائی. گاڑی کی قیمت کم تھی, پرچیزنگ پاور لوگوں کی اچھی تھی, لاکھ روپیہ لگا کے پوری گاڑی چینج ہو جاتی تھی. اب آپ کو 80 لاکھ روپے کی گاڑی ملتی ہے, بندہ آگے بڑی مشکلوں سے لے رہا ہے وہ گاڑی, تو وہ کہتا ہے یار تھوڑا صبر کر لیتے ہیں یار, خرچہ کرتے ہیں. لیکن آ رہے ہیں لوگ یار, ہمارے پاس ہر برانچ کے اوپر 100-150 ڈیلی بیسس کے اوپر کسٹمر آتا ہے. اسٹیپ ان ہے, گوگل انالیٹکس چیک کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ, تو آپ کو آ رہا ہوتا ہے نا سارا ٹریفک, تو وہاں آ رہا ہوتا ہے اور لوگ وہاں پر آ کے شاپنگ کر رہے ہیں, ایکسیسریز خرید رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ یہ بڑھتا ضرور جا رہا ہے. اگر فارچونر وہ 80-90 لاکھ کی تھی اور 1.5 کروڑ کی یا 160 کی ہو گئی ہے, تو ابھی بھی بک رہی ہے, لوگ لے رہے ہیں اور اسی طرح ماڈیفائی کروا رہے ہیں. یہ ڈائنگ انڈسٹری تھی جس کو جو ہے ہم نے بالکل ایک چینج کر کے رکھ دیا کہ آپ کو وہ جو شروع کا آپ کا سوال تھا کہ لڑکا اگر گریجویٹ ہوتا ہے نا, تو اب وہ کہتا ہے یار میں نے نا کوئی ایسا کام کرنا ہے کیونکہ یہ کام مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ضروری نہیں ہے, یعنی کہ اپیرل کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں انٹری سے کہ یار اتنی سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا. انٹر ہو بھی سکتے ہیں, نہیں ہو گیا, اگر انٹر ہو گئے تو پھنس نہ جائے وہاں پہ جا کے. یار دیکھیں, اگر آپ کے پاس نیا کانسیپٹ ہے, نیا آئیڈیا ہے, تو کیوں پھنسیں گے آپ. بات یہ ہے کہ گھبراتے وہ لوگ ہیں جن میں جستجو نہیں ہے. دیکھیں ہم نے نا ایک چیز اپنی saigolmotors.pk میں نا رکھی ہے کہ ہم نے نا ساری رینج رکھی, ایک سب سے بڑی رینج رکھی اس وجہ سے کہ کلائنٹس کی تمام قسم کی ریکوائرمنٹس پوری ہو سکیں. کیونکہ آپ کو اصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کے اندر آپشنز جب مل جاتی ہیں تو ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جب آپ کسی اور بزنس میں جاتے ہیں تو کمپیٹیٹرز جو آپ کے نہیں کر رہے کام, اگر آپ وہ والا اپوزٹ کرتے ہیں کام, تو کئی بار وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے گیپ دیکھنا ہے مارکیٹ کا کہ کہاں پر گیپ ہے, اور ٹیکنالوجی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا وہ اے آئی کی طرف جا رہی ہے دنیا, اب تو کوڈز بھی وہی لکھ رہے ہیں. تو ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اے آئی کے بعد, لگ رہا ہے کہ روبوٹ ہی آنے والے سالوں میں کام نہ کر دیں جو انسانوں کے کام. اینی ہاؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ای کامرس. ای کامرس پاکستان میں آتا ہے آن لائن, ساری کووڈ کے بعد یا کووڈ کے دور سے ساری چیزیں آن لائن ہونی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہیں. اس دوران پاکستانیوں نے شروع پہ بہت ان کو مشکل لگا ایکسیپٹ کرنے میں کہ یار ایسے بھی کام ہو سکتا ہے. اب جب گریجولی انہوں نے اسٹارٹ کرنا شروع کیا اس پہ یقین کرنا, تو بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ یار کسٹمرز کے ریویوز سے یار جو چیز ہم آرڈر کرتے ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے, آرڈر کچھ کرتے ہیں آتا کچھ اور ہے. فراڈ والا بڑا سسٹم ہے. تو آپ بھی ای کامرس والی سائٹ پہ ہیں, تو آپ نے کس قسم کے کوئی ایکسپیرینسز دیکھے, ایسے فیس کیے آپ نے؟
میرے خیال میں اتنا جتنا فراڈ آپ کے آن لائن ٹریڈرز کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کسٹمرز کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ پلیسز کے اندر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ چیز بھیجتے ہیں اور بدلے میں آپ کو اندر کھولتے ہیں تو پتھر نکل رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے. اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. میں ویسے اس پبلک پلیٹ فارم پہ ایسی بات کرنا نہیں چاہتا. یہ نہ ہو کہ میرے کہنے سے 10 لوگ اور یہ کام کرنا شروع نہیں اس کو انڈورس تو نہیں کوئی بھی کرے گا, انڈورس نہیں کرنا چاہتا میں اس چیز کو. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کی کہانی کبھی کسی نے سنی ہے؟ دیکھیں, ایک بندہ ایک انویسٹ کرتا ہے ایک بزنس کے اندر, وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے ای کامرس کے اوپر. ایک ویب سائٹ بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب آج کے دور میں آپ کو ڈیولپر ہی مل جائے بڑی بات ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر انویسٹ کیا, آپ ساتھ میں پروڈکٹس اس کے اوپر رکھ رہے ہو, پیسہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, تو یار آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح کام کریں گے. آپ کی چیز جاتی ہے وہاں پر, پارسل اوپن کرنے کی کسی کو بھی اوپن باکس کی اجازت نہیں ہوتی ہے, لیکن اوپن باکس کر کے چیز نکال کے دوسری ڈال کے سیل کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ. یہ یوزلی مارکیٹ پلیسز ماڈلس کے اندر ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر چیز جب ملتی ہے تو وہ سفر کون کر رہا ہے؟ ٹریڈر وہاں پر. اب کسٹمر اینگل سے دیکھا جائے تو کسٹمر بھی کر رہا ہے کئی کیسز کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ کسٹمر کس اینگل پہ کر رہا ہے کہ دکھایا ہے آپ کو کچھ تو پہنچا کچھ, لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن پالیسی ہے اس میں تو آپ اس کو اویل کریں. دنیا بھر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیز آئی اور ایک دم سے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ. فوراً گھبرانا نہیں ہے, آپ رپورٹ کریں آگے کمپنی کو کہ یار اس طرح کا میرے ساتھ ہوا. آپ نے کہیں بائی مسٹیک, دیکھیں ہیومن ایرر ہوتا ہے. ایک بندہ صبح سے پیکنگ کرنا شروع ہوا ہے, شام تک اس کی انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے, تب وہ غلطیاں کرنا شروع ہو رہا ہوتا ہے. اس غلطی میں ہو سکتا ہے جو چیز بھیجے وہ آپ کے حصے میں آ رہی ہو, اسے برداشت کریں. ایسا نہیں ہے. یہاں آج کل تھوڑا سا نا بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی نے ڈلیوری کروائی ہے, پیزا کی کرا لی, اگر ٹھنڈا مل گیا تو اس نے پکڑ کے آن لائن لگا دینا ہے, یار مجھے ٹھنڈا پیزا ملا ہے. صبر کرنے کی ضرورت ہے یار, کیا ہو گیا, اٹس پارٹ آف دا بزنس. وہ بھی محنت کر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے وہ دیکھ نہیں رہے کتنی کاسٹ انوالو تھی. وہ بیچارہ تو آگے سے کہہ دے گا کہ یار سر ہم آپ کو نیا پیزا بھیج رہے ہیں, وہ تو ابلائج کرے گا اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے. لیکن یہاں پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت ہم لوگوں کے انسانیت کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنوں کو اس طرح سے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی اس طرح کا آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھیں, پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو اچھالنا. اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور کانٹینٹ جب آپ کو اچھا نہیں مل رہا ہوگا اور نیگیٹو کانٹینٹ کے اوپر لائکس اور ویوز زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمارا کلچر ہی بدل جائے گا اور وائرل ہونے پہ فوکس زیادہ دیا جائے گا. آف کورس ہم جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں, ہم وائرل نہیں ہوں گے. وائرل وہی ہوں گے جو کہ ایک ایسی حرکت کریں گے جو کہ مذاق جس پہ اٹھتا ہے. پبلک میں آ کے ڈانس کر دیں گے, کوئی گندا سا جوک مار دیں گے. ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی اچھی باتوں پہ کوئی بندہ فوکس کرتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ابھی یہ جب سے یہ ڈانس پاپولر ہونا شروع ہوا ہے تو آپ کی جتنی بھی فیس بک فیڈ ہے اس کے اوپر اب ہر بندہ اپنا ڈانس دکھانا شروع کر دیا اس نے, کہ شادیوں کو اتنا زیادہ, یعنی اب آپ کو شرم بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار ہو کیا رہا ہے. کہ ٹھیک ہے پہلے ایک فیملی تک ہوتا تھا, آپ کی شادی کی ویڈیوز کے اندر ہوتا تھا, اب آپ اسے پبلک فورم پہ لے گئے ہوئے ہو کہ شاید ہم بھی اسی طرح نام بنا لیں گے, یا پھر آپ وہ اس طرح کے وہ اختر لاوا ٹائپ کریں گے کام تو وائرل ہو جائیں گے. یار پڑھا لکھا بندہ کہاں جائے گا پھر. بات یہ ہے کہ وہ جو کانٹینٹ کریشن ہے, جو کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں, وہ پھر کن کے لیے ہے؟ یہ ہم لوگ ہی ان کو شیئر کر کے وائرل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ایز اے نیشن ہماری چیزوں کو, کانٹینٹ کو دیکھنے کا, جو کنزیوم کرنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے. یعنی بالکل ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے. لوگ پسند کر رہے ہیں میم کانٹینٹ. کیا ہے بیسکلی, یہ کہاں سے چیز آئی ہے کہ میم بنانا ہے کسی کا اور چھیڑا چھاڑی کرنی ہے اس طرح کی کہ ویڈیوز ایسی بنیں گی تو بڑے لائکس ملیں گے. یہ کام غلط ہو رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ اچھے معاشروں میں نہیں ہوتا اس طرح کا. یہ ہم لوگ ہی اس چیز کو بہت زیادہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ بڑا مزہ آیا. بات یہ ہے, میرا جہاں تک خیال ہے کلچر بہت زیادہ ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کو ابھی روکنا پڑے گا اور خود سے روکنا پڑے گا. ہم لوگ ہی ہیں جو کہ پڑھے لکھے کانٹینٹس جو لوگ بنا رہے ہیں یا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی انسپریشنز جو ہیں ان کو نہیں سن رہے. بٹ یہ چیز یہ آگے نکل جائیں گے آگے, مجھے لگ رہا ہے. اس کے لیے پھر ہر لڑکا جو ہے نا وائرل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو دوپٹہ پہنے گا اور اس طرح کی ویڈیوز بنائے گا جیسے سب کا ایک سٹارٹ ہوا ہے. تو پھر وہ بعد میں 2 سال بعد چھوڑ دے گا اور وہ رول ماڈل بن جائے گا. پھر اس کو بلایا جائے گا
इंटरव्यूज़ के अंदर आप अपनी अचीवमेंट बताएं, जनाब आप इतने पॉपुलर हैं, तो वो फिर बताएगा कि जनाब मैं तो जनाब ये मिमिक्री करता था और मैं जनाब गालियाँ देता था. तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अवाम की वो यादाश्त को भी कहा जा सकता है कि यादाश्त बहुत कम है, हम भूल जाते हैं माजी में. ऐसे ही है, हमारे सियासतदान भी ऑलमोस्ट ऐसे ही करते हैं, भूल जाते हैं. लोग भूल जाते हैं कि इनका स्टार्ट कैसे हुआ था. अब मैं अपनी टाइमलाइन देखता हूँ पूरा, तो मैं देखता हूँ कि यार मैंने मेहनत की, मैं पढ़ा लिखा, एक अपने काम को उठाने की कोशिश की, पूरी मार्केट का ट्रेंड ही मैंने चेंज कर दिया. तो लाइक पीपल लुक अप टू मी है, बहुत खुशी से देखते हैं मुझे. यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे ऊपर जो टैग है एक अच्छा है, कि मुझे एक अच्छी नज़र से देखा जा रहा है, क्रिएटिविटी देख रहे हैं मेरे अंदर. लेकिन बात है कितना एक मैं वायरल हूँ. मुझसे वायरल तो ज़्यादा वो लोग हैं ना जो कि अभी कोई बात करेगा और उसका मीम बनाना शुरू कर देंगे, तो वो लोग वायरल ज़्यादा होंगे. मोटिवेशनल स्पीकर का आपने जिक्र किया कि आप खुद मोटिवेशनल जो लेक्चर्स देते हैं, तो आप आज इतने कामयाब हैं आज, तो आपने किस मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनी हैं, किसको फॉलो किया? मैं एक्चुअली सबसे पहली बात बताऊं, हमारे यहाँ ना मोटिवेशनल स्पीकर मैं हूँ नहीं है सच, ठीक है. मैं अभी नया मोटिवेशनल स्पीकर हूँ कि मुझे आप लोग जब बताते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सारे वो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं जो फ्री के कोर्स कह के बेच रहे हैं या फिर पैसों के कोर्स बेच रहे हैं, और उसके बाद ये कोर्स करने से, और उनकी अगर आप टाइमलाइन देखो तो वो सक्सेसफुल भी नहीं है. यानी कि अनसक्सेसफुल लोग, बिजनेस भी कोई नहीं किया हुआ और 100 लोगों के आगे जो है वो लेक्चर दे रहे हैं कि जनाब इस तरह करना चाहिए बिजनेस. यानी आप किसी किताब से पढ़ के आप जो है वो वही बातें अगर करना शुरू करते हो तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो. यार आपने उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है जो सक्सेसफुल लोग हैं. अगर आप कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, तो मैं समझता हूँ कि मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं जैक मा को फॉलो करता हूँ, अली बाबा, ठीक है. मैं ये इलॉन मस्क हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन के जेफ बेजोस हो गया, ठीक है. मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ क्योंकि बात ये ड्रीम बिग सो यू विल अचीव बिग. अपने गोल्स को इतना ऊपर रखो कि हो सकता है लोग सुन के मजाक भी उड़ाएं कि ये क्या, लेकिन बात ये वक्त की बात है ना. बात ये आज हम कहाँ 3 सालों में ग्रो कर गए एक्सपोनेंशियली, आगे देखो होता है क्या. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो हम ग्लोबल भी जाएंगे. हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं बात ये इस लेवल पे हो. सो पीपल फील प्राउड कि यार पाकिस्तान का ब्रांड भी ये कर रहा है. आप देख लें कुछ सालों पहले अल-फतह कहाँ पे था और आज कहाँ पर है. माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कह लो या उसे जो भी कह दो, शॉपिंग मॉल है, यानी इट्स द बेस्ट वन, ठीक है. तो ग्लोबल भी जाएंगे ये लोग. एक वाइड रेंज है उनके पास प्रोडक्ट की. वो वैसे भी कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जो बड़ा ख्वाब देखता है ना और ऊंचे ख्वाब देखता है, तो लोग पहले उन पे हंसते हैं, फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो इंसान कामयाब होने वाला या हो गया तो फिर उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं. एनी हो, शॉर्ट टर्म सक्सेस या शॉर्ट टर्म जो हसल होती है, ये एग्जिस्ट करती है? यार मैं इस पे बिलीव नहीं करता. बात ये आजकल आप फेसबुक खोलो या यूट्यूब खोलो तो हर बंदा आपको शॉर्टकट बता रहा है, चाहे वो क्रिप्टो में ले जाएगा या साइड हसल के बारे में बात करेगा कि यूँ जल्दी से पैसे कमा लो, रातों रात अमीर हो जाओगे आप. यार रातों रात नहीं होता अमीर बंदा. सबसे पहली बात ये है कि ये चीज़ें आपको आटे में नमक के बराबर. 1% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको ऐसे नज़र आएंगे कि यार वो तो दिन रात रातों रात अमीर हो गया, गाड़ी ले ली, ये कर दिया. अच्छा, लोग फिर उस ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं कि यार बस रातों रात अमीर होना है किसी तरह. बात ये मेहनत करनी पड़ती है, पीछे रगड़े खाने पड़ते हैं, बहुत बड़ी आपकी जो है वो पीछे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक हिस्ट्री है. ऐसा नहीं है कि उन सब लोगों ने कुछ भी नहीं किया और रातों रात एकदम से एक आइडिया लाए और अमीर हो गए. ये थोड़ा सा एक बहुत प्रॉब्लम है आजकल कि लोग जो है वो बिलीव ये करना शुरू हो गए हैं कि ये रातों रात जो है ना हम अमीर हो जाएंगे ये काम करके, और हर बंदा टिप्स दे रहा है बैठा हुआ. अमेज़ॉन पे करो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये कर दो, वो कर दो. बात कि अपने मुल्क में बैठ के आप काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो सालों से चलता आ रहा है. आप सिर्फ वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया दिखाना चाह रहा है, और वो लोग उनको तो एनालाइज करो कि वो बस एक फिगर बता देते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया. वो भाई आप लोगों से इसी तरह से कमा रहे हैं कि आप लोगों को कोर्सेज बेचते हैं, आप लोगों को साइड हसल्स के बारे में बताते हैं, खुद नहीं कर रहे होते कई बार. बात ये वो ये बातें कर करके पैसे कमा रहे होते हैं. मैं समझता हूँ कि इट्स रॉन्ग. अच्छा, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए पहले वक्त लगता है, मेहनत लगती है, एनर्जी और एफर्ट लगती है. फिर उस जो कामयाबी को
سسٹین کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں, تو مطلب کس طرح آپ اس سب کو ڈیل کرتے ہو, کیسے اس کو سسٹینز کیا ہوا ہے اب تک آپ نے اپنی کامیابی کو, سائیکل موٹرز کے نام کو؟ وقت کے ساتھ ساتھ انوویٹ کرتے رہنا چاہیے. ہم انوویٹ کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آیا ہے کہ لوگ آن لائن پریفرنس کرے, تو ای کامرس کا ذرا دور آ گیا تو لوگ آن لائن منگواتے, تو ظاہری بات ہے ہمیں ویب سائٹ کو اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے تاکہ کمپیٹیٹرز جو ہے جو ابھی تک نہیں آئے. تو اب دیکھیں, ہم ایپ بھی ہماری ہے, ایپل پہ بھی ہے, ہماری اینڈرائڈ کے اوپر بھی ہے, تو ایپ لے کے آئے. کسی کے بھی پاکستان میں نہیں اینڈرائڈ ایپ جو کار ایکسیسریز کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کو آج بھی, کیونکہ اسٹیریو ٹائپ ہے نا کہ یار آن لائن پتہ نہیں یہ چیز آئے گی وہ آئے گی, تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جیسے آف لائن آنا پڑے گا. آف لائن کے اندر ہم لوگ پھر اپنی برانچز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, پھر پرائم لوکیشن کے اوپر جاتے ہیں, کمپٹیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ورائٹی اور زیادہ انہانس کرتے ہیں, ریٹس ہمارے کم ہیں ان سے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ صرف پرائس ہی نیچے چاہیے, کوالٹی ہم اور مزید اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کوالٹی آپ مزید اچھی کرتے ہو تو کمپٹیشن رہتا ہی نہیں. تو اس میں مشکلات نہیں آتی کم پرائس میں زیادہ اچھی کوالٹی دینے میں؟ ہم نے ABC تینوں کوالٹیز رکھ دی ہیں. سستی والی بھی رکھ دی ہے جو باقی سیل کر رہے ہیں, اچھی والی بھی رکھ دی ہیں جس میں زیرو کمپلین. جیسے چائنا کا بزنس ماڈل ہے, وہ ایک پروڈکٹ کی مختلف رینجز بنا دیتے ہیں کوالٹی وائز, تو آپ نے رکھ دیا کہ کسٹمر اپنی ول پہ جو خرید رہے ہیں اسے خرید, اپنی پاکٹ کے حساب سے بولے وہاں پر چیزیں آ کے. بات یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے کی کہ یار یہ چیز میں افورڈ کروں یا نہ کروں, اپنی رینج کے مطابق چیز لے لیں. بات یہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اچھی چیز کو, لیکن اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار مارکیٹ میں جو چیز مل رہی ہے نا وہ بھی یہاں میں مل رہی ہے اور سستے میں مل رہی ہے, لیکن یہ جو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر والی چیز کر رہے ہیں اور لوگ لیتے ہیں وہ اور خوش ہیں اس چیز سے. ایسے کوئی بھی انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے نا, دوست تو ہوتے ہیں اور لوگ حسد کا شکار بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ڈو یو ہیو ہیٹرز؟ دیکھیں, سکسیس اٹریکٹس انوی, اینمی, سارے اس طرح جیلسی, یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہوتے ہیں, لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں آپ. ہوتے ہیں, بات یہ کئی لوگ ہیں میری ایج کے ہی ہیں اور نہیں کر سکے کام, تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہوں گے, لیکن 99% لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, دعائیں دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان باکس کرتے ہیں مجھ کو, جو کہتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا پرانا کسٹمر اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کس طرح آپ نے گرو کیا ہے سالوں میں, ہم نے آپ کا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی ایفرٹس دیکھی ہیں, ہم خود جانتے ہیں کہ آپ خود کھڑے ہو کے کئی بار سارا دن جو ہے آپ بیٹھتے نہیں تھے اور کسٹمرز ڈیل کر رہے ہوتے تھے, تو ہم نے دیکھی ہے آپ کی, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ سکسیزفل ہوا ہے, محنت کی ہے اس نے, راتوں رات نہیں ہوا, کرتا تھا محنت تبھی سکسیزفل. تو یہ خوشی لانگ ٹرم پروسیس تھا, خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے. تو بات یہ ہے کہ میرا فوکس کبھی رہا ہی نہیں ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. لوگ باتیں کرتے ہیں جو کرتے رہیں گے, وہی لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ایک سیلفی ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگوں کا کام ہے کہنا, وہ کہتے جائیں. یوٹیوب پہ آپ کیسے آئے, وہاں پہ ویڈیوز بنانے کا خیال کہاں سے آیا, اور ایک بڑا یونیک سا آپ کا انداز ہے, اگر آپ وہ کر کے دکھا دیں جو آپ انٹرو دیتے ہیں. السلام علیکم, دس از سعد فرام Sehgal Motors.pk. اس وقت ہم میٹ پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پوڈ کاسٹ میں. تو یہ تو ہمارا جو وائرل ہو گیا, لوگوں نے پسند بڑا کیا تھا. یہ اصل میں کوئی ایسا جس کا یوٹیوب کے اوپر آنا صرف نہیں تھا, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہماری پریزنس بڑی ضروری تھی. ہم لنکڈ ان کے اوپر بھی ہیں, ہم انسٹاگرام کے اوپر بھی ہیں, فیس بک کے اوپر بھی ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی ہیں, اسنیک ویڈیو کے اوپر بھی ہیں, گوگل پہ بھی ہیں. ہر جگہ پر ہم لوگوں نے اپنی پریزنس اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ بات یہ ہر جگہ سے آڈینس آ رہی ہے, ہر جگہ سے ٹریفک آ رہی ہے. تو ایک ویڈیو ہے یا ایک پکچر ہے, آپ نے ہر جگہ کرنا ہے. ہمیں کوئی مونیٹائزیشن کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کوئی وہاں سے مونیٹائز کر کے جو ہے کوئی پیسے آ جائیں گے, ڈالر آ جائیں گے. ہمیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم کہ یار یہ پروڈکٹ کی ریچ بیسکلی 3 سٹیپ میں ہماری ویڈیو بنتی ہے کہ یار واٹ از دا پرابلم, یہ پروڈکٹ ہے اینڈ دس از دا سولوشن. تو وہ ایک وائرل ہو گیا کانٹینٹ ہمارا. نو فیس ویڈیوز تھیں, تو اس کے اندر لوگوں کو یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ یار دس گائے ڈونٹ نیڈ فیم, اسے اپنی پروڈکٹ سے غرض ہے, اسے اپنی کمپنی سے غرض ہے. ٹھیک ہے, اگر آج میری پریزنس ہے کسی پوڈ کاسٹ میں تو آج بھی اپنے پیج کے اوپر کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو کر کے کیا حاصل کرنا, برانڈ کو اپنا فیس بنایا ہوا ہے. آف کورس
بات یہ ہے بٹ ٹائم ایسا آ گیا ہوا ہے کہ پیپل وانٹ ٹو نو کہ یار آپ جیسے آپ نے انوائٹ کیا کہ جاننا چاہتے ہیں کہ سکسیس اسٹوری. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں میرے ایکسپیرینسز سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوئے گی. میں تو لوگوں کو مشورہ بھی بالکل ٹھیک دیتا ہوں, کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے آئے ہیں میرے پاس جو کہ گریجویٹ ہو کے آئے کہ سر میں نے یہ کام کرنا ہے, کیا یہ میں کر لوں, تو میں ان کو پراپر گائڈ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ یار یہ جو غلطیاں میں نے کی تھیں وہ اس غلطیوں سے نہ گزریں, ٹائم بچا لیں. سوچیں کہ میرا اگر 12 سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں نے سارے اس میں غلطیاں بھی, فیلیئرز بھی دیکھی ہے, سکسیس بھی دیکھی, اب کوئی نیا بندہ مجھ سے لرن کرنا چاہ رہا ہے کچھ, تو جب میں اس کو اپنے 12 سال کا ایکسپیرینس اس کو بتاؤں گا اور اس کو جو لرن کرنے کو ملے گا تو وہ مجھ سے کافی حد تک آگے نکل جائے گا. اب وہ اس کے پاس 12 سال کا میرا ایکسپیرینس آ گیا, اب وہ مزید جو کرے گا وہ مجھ سے بھی آگے ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سے وہ سٹارٹ کرے گا, وہ پچھلی جو غلطیاں آپ نے کی وہ نہیں کرے گا. مونیٹائزیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ مونیٹائزیشن کے چکر میں آپ جاتے نہیں ہیں کیونکہ اس طرح سے وہاں سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیگل موٹرز ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسے ویسے کما لیتا ہوں رف ایوریج الحمدللہ. دیکھیں میں ایسے کیوں کہوں کہ جی دیکھیں یہ ناشکری ہوتی ہے جو لوگوں سے آج کل پوچھتے ہیں نا کہ یار کام کیسا, اور وہ کہتے ہیں یار کام نہیں ہے یہ وہ وغیرہ. کیوں کہتے ہو ایسی باتیں؟ ناشکری نہ کیا کرو. بات یہ ہے کہ الحمدللہ بولا کرو. کام ہے تو آپ ہو نا, ورنہ بند کرو چلے جاؤ گھر. بات یہ ہم الٹا گرو کر رہے ہیں. اب جو سچویشن آئی ہے آج کل وہ تو ایک بلاکیج لگ گیا نا آپ کے کام کے اوپر. امپورٹرس کے لیے بلاکیج لگ گیا پورا کہ آپ اب آپ کے بس میں نہیں ہے یہ چیز. آپ تو گرو کرنا چاہ رہے ہو, آپ محنت بھی کر رہے ہو, سارا کچھ کر رہے ہو. اب پالیسی میکنگ ایسی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو ایک فل سٹاپ لگایا جا رہا ہے. لیکن ہوتا کچھ نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان میں نا اتنی سی پرابلم کو اتنا دکھایا جاتا ہے, تھوڑا شوگر کوٹ کیا جاتا ہے چیزوں. ہاں گھبراہٹ اتنی ہونی نہیں چاہیے. ہاں لوگ پریشان ہیں, بہت زیادہ ٹریڈرز پریشان ہیں, بزنس مین پریشان ہیں, اور سلوشن جو ہے فوراً چاہیے ان کو. ہر بندہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ برداشت کر سکے لاسز. لوگوں کو دکھ بھی ہوتا ہے, بے شک وہ 12 مہینے کماتے رہے ہو, 1 مہینہ لاس آ گیا تو برداشت کرنا ضروری ہے. بات یہ ہے سب کے ساتھ ہی ہے نا, سب کے ساتھ ہے, اکیلے کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ اس بارے میں تو آپ نے میرے خیال سے کہیں بھی نہیں بتایا, نہ کبھی کسی نے بات کی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, کیا کرتے ہیں, کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں یار آئی ایم اے بگ فوڈی. دیسی پسند ہے؟ سب کچھ, میں تو سارا کچھ کھاتا ہوں. میں دیسی کھاتا ہوں, چائنیز, جاپنیز, لاہوری ہونے کا پورا جو آپ کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں آپ. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. تو میں تو بڑا شوق سے کوئی ریسٹورینٹ نہیں چھوڑا میں نے لاہور کا, ہر چیز بڑے شوق سے کھاتا ہوں. ہاں تھوڑا سا کم کھاتا ہوں, زیادہ نہیں کھاتا. لاہوری یہ اس بات پہ بھی مشہور ہے نا کہ زیادہ کھاتے ہیں, نہیں میں کم کھاتا ہوں. لیکن بولتے بھی اچھے ہیں, آپ کی وائس جو کوالٹی بہت اچھی ہے, دکھتے بھی اچھے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں کہ یار میں ذرا ماڈلنگ کروں, ایکٹنگ کروں, تھوڑا ہیرو بنوں, فلموں میں آؤں؟ کرنا شروع کر دوں گا, آڈیشن دیتا ہوں پھر میں. آپ کرنا چاہیے آپ کو, ویسے کافی اسکرین پریزنس بھی اچھی ہے, اورا کافی اچھا ہے آپ کا. کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از اے ون فیکٹر جو آپ کی کامیابی میں کی رکھتا ہے, کی حیثیت رکھتا ہے سیگل موٹرز کی؟ شروع میں نا یہ ہوتا تھا فرسٹ موور ایڈوانٹیج آپ کو جو ہوتا تھا. آج سے اگر 6-7 سال پہلے چلے جائیں تو یہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہم لوگوں نے لیا کہ سب سے پہلے جو ہے پروڈکٹ لے کے آتے تھے اور لوگ آتے تھے. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, اب فاسٹ موور کا ہو گیا ہوا ہے. اب اتنا ایزی ایکسیس ہو گیا ہوا ہے منگوانا چائنا سے, اب فاسٹ موور کا زمانہ ہے. اب ہم لوگ جو ہے نا گاڑی آنے سے پہلے کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے, پوری رینج ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ایک یہ تھا, کسٹمر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سکسیس میں ہمیں جو نظر آیا ہے کہ کسٹمر کو سمجھنا بہت ضروری تھا, کسٹمر کی پرابلم کو. کسٹمر آتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا چیز گاڑی کی لینی ہے. وہ 2-3 چیزیں آپ کو بتائے گا, اس کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے کبھی دیکھی تھی ویڈیو میں, تو ہاں یہ لینے آیا ہوں. جب ہمارے پاس وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے اور شیلف پہ ہے نا, تو وہ لوگوں کو بہت پسند آئی ہے. فیل کرتے ہیں, چیز کو سمجھتے ہیں, اتنی آپشنز ہوتی ہیں. سکسیس ہارڈ ورک ہے بھائی, وہیں سے ہوتا ہے. ہارڈ ورک ہے, اس کے اندر کنسسٹنسی ہے, آپ کی پریزنس ہے, آپ کتنا ایک ٹائم دے رہے ہو اس کو اپنے بزنس کو. بات یہ ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ٹائم نہیں دیتے اور ساتھ میں سائڈ ہسلس جسے کہتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یو ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. ٹھیک ہے,
भाई एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. आप किसी की भी मिसाल ले लो, बात यह है ताकि आपका फोकस सही हो, आपका पूरा जो दिमाग है ना वहीं पे लगा रहे कि आपने इसको करना है कुछ. तो बात यह है कि हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था. अगर हम साइड हसल में पड़े रहते तो 2016 में शायद मैं गिव अप कर जाता कि यार काम तो है नहीं. लेकिन बात यह है कि आई नेवर गिव अप. उसमें नेवर गिविंग अप एटीट्यूड आपका होना चाहिए और बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ. इफ़ दे कैन डू आई कैन टू. यार मैं बड़ी खूबसूरत बात की. इसके अलावा कंपेटिटर्स और भी हैं. लेट्स सपोज पाक व्हील्स कह देते हैं, तो वो भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आपका भी नाम ठीक ठाक बना हुआ है. तो जब कंपटीशन की बात आती है, तो कंपटीशन जब भी आता है तो क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है. तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन रखते हैं टू गेट हायर ओवर द अदर? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी लोग हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है. जहाँ पर अगर मैं ये नहीं कहता कि जंगल का एक ही राजा होगा. बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सबको लेके जो चले हैं ना हम लोग, जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए हैं, हमारी वीडियोस देख के बेशक अगले, मैं ये नहीं कहता उसने कॉपी कर दिया ये सारा कुछ है. बात ये हम बेशक पायनियर्स हैं इसके अंदर, लेकिन बात ये जब न्यू कमर्स आते हैं ना, इंडस्ट्री और बढ़ती है. बात ये है कि अब अगर ट्रेडर्स बढ़ गए तो इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ेंगे इस लाइन के अंदर. तो पूरी एक ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए लोग जमा हो रहे हैं. मैं ये समझता हूँ, और मिलकर ही चलता है. ये इकोसिस्टम होता है पूरा. ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सारे कस्टमर्स को सर्व कर सकूँगा, कोई दूसरा भी करेगा. हर एक का सिस्टम, हर एक का अपना अपना एक शेयर होता है मार्केट, शेयर होता है मार्केट में चल रहा होता है. किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है. कंपटीशन को किस तरह टैकल किया जाता है? क्वालिटी के ऊपर. मैं तो क्वालिटी के ऊपर करता हूँ. लोगों का पता नहीं, वो रेट्स पे करते हैं. उनको लगता है कि अगर हम मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर 2000 रेट है तो उसको जो है 1900 कर देंगे तो कस्टमर उनके पास चला जाएगा. ऐसा नहीं है. पीपल नो कि यहाँ से क्वालिटी मिलती है, यहाँ पर चीज़ लेके पसंद ना आई वापस भी हो जाती है. उसके बाद ये है कि इतनी आउटलेट्स यार लाहौर में हर जगह है, कहीं भी जाके आप चीज़ देखो, लगवा भी लो. तो ये फ़ायदा होता है उन लोगों को. उनको पता है कि प्राइस का कोई मसला नहीं है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस का इतना कोई मसला नहीं है. फ्यूचर प्लान क्या है सैगल मोटर्स का? इंटरनेशनल जाने का सोच रहे हो? ग्लोबल जाने का इंशाल्लाह सोच रहे हैं बिल्कुल. लेकिन उससे पहले हमें बाकी शहरों में जाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के. फिर टेक्नोलॉजी जिस स्पीड के साथ जा रही है ना, मुझे लगता है भाई मेटावर्स के ऊपर भी हम लोगों को एक स्टोर बनाना पड़ेगा जहाँ लोग शॉपिंग कर सकें हमारे पास. फिर हमारे पास और कुछ फ्यूचर प्लान्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट जो है ना, वो एआई की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं हम. वर्चुअल रियलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपना सिस्टम को. लोगों को मॉडिफाई करना है गाड़ी को, तो उन्हें एक 3D पूरा एक अपनी गाड़ी का मिल जाए. यानी आप कैमरा ओपन करें, अपनी गाड़ी जो है आपके सामने है, अब आप प्रोडक्ट्स उसको लगा दें बेशक, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ऐसी गाड़ी मेरी तैयार होनी है. इस तरह के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर टीम्स नहीं है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि अगले 3-4 सालों में जब ट्रेंड चेंज होगा तो हमने क्या करना है. सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम लेके जाना चाहते हैं. मुझे ये बताया कि मोंटगोमरी रोड या हॉल रोड पे यही कहा जाता है कि पहले ये बिजनेस हब था, तो आप वहाँ से गए, वहाँ पे जाकर अपने काम स्टार्ट किया. तो कोई ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा कोई यूनिक सा, कोई फ़नी कोई स्टोरी ऐसी हो जो हमें सुनने को मिले? हाँ बिल्कुल, एक वाक़या बड़ा मज़ेदार था. एक्चुअली लोग पूछते हैं ना कि फ्रॉड्स किस तरह के वहाँ पर बाहर जो वो फेरी वाले होते हैं वो किस तरह के करते हैं. तो उसकी एक बड़े मज़े की एक आपको वाक़या सुनाता हूँ. एक दफ़ा क्या हुआ कि कस्टमर अपनी गाड़ी लेके आए, जापानीज़ कार थी, तो उसका ना एक व्हील कप गिर गया हुआ था टायर का. तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले वो पूरी मार्केट फिरे, नहीं मिला उनको, उस जैसे डिज़ाइन चाहिए था बस कि जी मुझे जेन्युइन चाहिए बिल्कुल. तो सब ने ना कर दी, किसी के पास भी नहीं मिल रहा था. तो बाहर एक फेरी वाला था, उसने कहा सर क्या चाहिए आपको? उसने कहा व्हील कप. कहता मिल जाएगा. उसने कहा अगर तुम लेके आओगे ना तो तुम्हें मैं 1000 ऊपर इनाम दूंगा. तो मिलेगा कितने का? उसने कहा सर 3000 रुपये का. उसने कहा डन हो गया भाई, मैं आपको जो है, यानी कि 3000 रुपये का कौन व्हील कप खरीदता है, लेकिन बस उसने कहा ये मिलना है नहीं. तो उसने कह दिया, उसने कहा सर आप बैठें, बोतल शोतल पिलाई उसको. तो जनाब थोड़ी देर बाद भाई साहब एक व्हील कप लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब वो जनाब खुशी उसकी, उसने कहा क्या बात है यार, जो बात की तूने पूरी की, ये ले 1000 रुपये इनाम. उसने जनाब व्हील कप फिट किया. अब भाई साहब वो घर गए हैं तो उन्होंने देखा दूसरी साइड का उतरा हुआ था.
یعنی اس حد تک فراڈ ہوتا ہے وہاں پہ؟ اس حد تک ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی کہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں کئی بار, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا, یا وہ کسی اور کی گاڑی کا اتار کے لے کے آ سکتا تھا لیکن اس نے دوسری گاڑی کا لگا دیا. تو وہ پھر بعد میں کسٹمر جب آیا اور وہ جب رولا وغیرہ پڑا ہوا ہے وہاں پر, تو ہم نے پوچھا ہوا کیا, تو یہ سٹوری ساری پتہ چلی ہمیں. تو یار بات یہ ہے کہ لوگوں کا نا ایک تو ٹریفک میں جانے کا اور ان لوگوں کو جو ہے فیس کرنے کا پیشنس ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یار ایک اچھی جگہ ہو, اچھا انوائرمنٹ ہو, ہم وہاں جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں. وہ اسی لیے سیگل, شاید یہی انسیڈنٹ تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ یار لیٹس گو اسٹارٹ سیگل موٹرز. یار میں اپنی جھنجھٹ سے نکالیں. میرے پاس کتنے لوگ آتے تھے کہ یار میری نئی گاڑی ہے, میں اس ایریا میں نہیں لے کے آ رہا, یہاں تو لگ جائے گی گاڑی, اسکریچ پڑ جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب اسی لیے ہم نے ڈیفینس میں بھی بنا دی ہر جگہ. اب وہ خوش ہیں, پارکنگ بھی مل جاتی ہے وہاں پر بڑی سی, پھر ہمارے اسٹوڈیو بھی کھل گئے ہیں یا پی پی ایف ہو رہی ہے, تو لوگوں کو آل انڈر ون روف ساری سروسز ملنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو پیپل آر ہیپی اباؤٹ اٹ. آج سے 12-14 سال ہم پیچھے چلتے ہیں. سعد ایک انگلش بوائے, ٹھیک ہے دل سے پنجابی ہے لیکن اس طرح میری طرح ہے, پنجابی بولتے نہیں تھے. ایک دم پنجابی والی سائڈ پہ ایریا پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ نا ٹپیکل لاہوری لوگ ہیں. تو اس دوران آپ کو کس قسم کے ایکسپیرینسز آپ کو کرنے کو ملے, لوگوں نے کیسا ٹریٹ کیا تھا؟ یار مجھے نا اڈاپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا یہ سارا کچھ, اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان دا کور آف مائی ہارٹ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا اس چیز کو کہ وہ اولڈ پیٹرنس چل رہے ہوتے تھے کہ یار کسٹمر جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا, کہ سائیکولوجیکلی اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کہ آپ نے اگر کوئی اسے پرائز بتانی ہے تو زیادہ بتاؤ کیونکہ اس نے آگے سے یہی کہنا ہے کہ یار ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا یا دینی کتنے کی ہے. یہ بڑا ایک سوال ہوتا تھا. اور ایک چیز جو ہوتی تھی کہ اگر آپ کہتے تھے نا کہ یار نہیں پرائس اس کی یہ ہے, تو وہ آگے سے کہتے تھے باٹا ریٹ ہے. تو میں بڑا, میرے لیے یہ ٹرمز بڑی ایک عجیب سی تھیں, یعنی کہ کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہو گئی ہوئی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انگریز تھا جو آیا تھا, لیکن یار جس طرح کوئی بندہ, ایک چائنیز آیا میرے پاس, وہ چائنیز دوست تھا, باہر سے آیا ہوا تھا وزٹ کے لیے, اس نے مارکیٹ دیکھنی تھی, سارا کچھ تھا. تو میرے سپلائر ہی تھے وہ, تو ان کو میں لے کے گیا. تو اس نے مجھے نا ڈے اینڈ کے اوپر نا بڑی مزے کی بات بتائی. کہتا ہے یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ اردو بھی سمجھتا تھا کیونکہ وہ یہاں پر بھی رہ چکا ہوا تھا, چائنا میں بھی تھا. تو کہتا ہے نیرو نیر کا کیا مطلب ہے. مجھے کسی نے کہا نیرو نیر, اور یہاں تک آنے کے لیے نا مجھے کہا نیرو نیر, کینال روڈ کی بات, کینال روڈ کی. تو میں سرچ کرتا رہا ہوں, نیرو نیر مجھے نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ دس از اے ٹرو پاکستانی تھنگ, نیرو نیر. ٹھیک ہے, لاہوری تھنگ کہہ لو کہ یار اس طرح جو ہے نیرو نیر. پھر کہتا ہے کہ یار دیر از اے ویری اسٹرینج تھنگ کہ لوگ نا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کے اشارہ کر رہے تھے, انڈیکیٹر ان کے پاس تھا گاڑی میں. میں نے کہا یار یہ یہاں چلتا ہے پاکستان میں, آپ کو جب رائٹ مڑنا ہے نا تو وہ ہاتھ نکال کے اس طرح کر کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بتائیں. میں بڑا حیران ہوا پہلے کہ ہمارے یہاں فورنر نے آ کے ساری چیزیں نوٹس کی, کر کیا رہے ہو تم لوگ, کر کیا. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ایکسپیرینسز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوئے تھے میرے کافی زیادہ, لیکن یہ تھا کہ وقت کے ساتھ مجھے یہ نظر آیا کہ یار ہم چل نہیں سکتے اس طرح. ہماری مارکیٹ کا بڑے مزیدار بات تھی کہ ادھر یونین 4-5 قسم کی تھیں, یعنی ہر مارکیٹ کی ایک یونین ہوتی ہے, وہاں 4-5 ہے. جس کا جو دل کیا نا 5 بندے مل کے ایک یونین بنا لیں گے. تو وہاں پہ اگر کوئی پرابلم اگر کسی کو ہوئی ہے تو آپ کس کے پاس جاؤ گے, آپ کسی کے پاس کوئی ایکٹیو ہی نہیں ہے. سب کو شوق ہے کہ بھائی کرسی مل جائے بس ایک, جو کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پولیٹیکلی بھی یہی پرابلم ہے. تو مسئلہ ہے, اسی پہ تو لڑائیاں ہوتی آ رہی ہیں آج تک. کبھی بھی کرسی کا مسئلہ چل رہا تھا. اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے وہاں پر, آج تک اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ تو کبھی بھی نہیں بدلنے والا یہاں کا نظام, ہمیں ہی باہر نکلنا پڑے گا, لوگوں کو تو ہم نے ڈیل کرنا ہے نا. سو وی بیکیم دا ٹرینڈ سیٹر صرف اس وجہ سے کہ ہم باہر نکلے ہیں وہاں سے. یہ اسٹیریوٹائپ توڑنا پڑا تھا ہمیں. تھینک یو سو مچ سعد فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اٹ واز اے پلیجر. آج ہمارے ساتھ سعد سہگل صاحب, سہگل موٹرس کے آنر, ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے سارا اپنے جرنی کے حوالے سے ہمیں بتایا. لیکن جو سب سے اچھی مجھے بات لگی, انہوں نے کہا کہ اپنا کام آنیسٹی سے کرتے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے اپنی فیلڈ میں, یا کوئی بھی آپ کی نیش ہے, تو اس میں آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے, پرزیویرنس آپ نے دکھانی ہے, اور اس کا پھل آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ دیں گے سونر اور لیٹر. اینڈ ود دس نوٹ ہمیں لینی آپ سے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.